السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت 119 سے ترجمے کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ یہ آیت ان آیات میں سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ایک فرد کو صرف اپنی ذات کے اندر ہی گم نہیں رہنا ہے، بلکہ اسے جو کام اس کو درپیش ہے، جو کام اس کے حوالے کیا گیا ہے، وہ اور لوگوں کا ساتھ بھی چاہتا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا، کن لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ صرف اجتماعیت مقصود نہیں ہے، بلکہ اچھے لوگوں کی اور اچھے مقصد کے لیے اجتماعیت جو برپا ہوتی ہے وہ درکار ہے۔ یعنی لوگ بھی اچھے ہیں اور مقصد بھی اچھا ہے۔ لوگوں کے اچھا ہونے سے صرف بات پوری نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی کہ ان کا جس مقصد کے لیے مجتمع ہے وہ مقصد بھی سچا ہے، حق ہے اور اس کے لیے وہ جمع ہے۔ یہاں کہا گیا کہ ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ فرمایا مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدبیوں کو یہ حدیث زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہے تھے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفسی مجل میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک، پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف اٹھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام بولیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں عمل صالح نہ کیا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں تھوڑا یا بہت خرچ کوئی اٹھائیں اور اللہ کے راستے میں یعنی صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے سچے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے۔ یعنی ہر عمل اللہ رب العالمین کے پاس لکھا جا رہا ہے اور کوئی نیکی کسی بھی مرحلے پر کی جائے، کسی بھی انداز سے کی جائے، کسی کے نظر میں آئے یا نہ آئے، لیکن وہ اللہ کے پاس موجود ہے اور اس کا اجر انسان کو مل کر رہے گا۔ آگے فرمایا اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے کہ تاکہ وہ غیر مسلمانہ رویے سے پرہیز کرتے۔ یعنی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، پیچھے ذکر ہوا تھا کہ مدینوں کا جو معاملہ ہے، دیہاتی لوگوں کا جو معاملہ ہے، جو مدینے کے گردوپیش میں جو نواح میں دور رہتے ہیں، یعنی مدینے کے اندر نہیں رہتے بلکہ جہادوں میں رہتے ہیں، ان کے بارے میں کہ وہ اس دین سے بے خبر ہیں، انہیں یہ ماحول نہیں ملا ہے جہاں پر تعلیم کا منصوبہ اس طرح نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل یہ لوگوں کے سامنے رکھا، بتایا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے درمیان سے کچھ لوگ نکل کر آئیں اور آ کر اس علم کے مرکز یعنی مدینے کے اندر آئیں اور یہاں پر وہ علم حاصل کریں اور پھر واپس جا کر اپنے لوگوں تک وہ علم منتقل کریں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر دور میں اور ہر مقام کے حوالے سے یہ چیز موجود ہے کہ علم کے حصول کے لیے کچھ لوگوں کو اپنے آپ کو مختص کرنا چاہیے اور ان کا یہ طریقہ کام ہے کہ وہ دیگر لوگوں تک یعنی برادریوں کے اندر، خاندانوں میں، قبیلوں میں یہ انتظام ہونا چاہیے کہ ہر برادری، قبیلے اور خاندان میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوں کہ جو دین کا علم سیکھیں اور اپنے لوگوں کو علم سکھائیں، یعنی وہ ان کی موجودگی انہیں بے علمی سے یا غلط راستے پر جانے سے بچائے، کہ ان کا کام ہے کہ وہ وہاں پر موجود لوگوں کی رہنمائی کریں۔ تو یہ باتیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کام ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر تبدیل پائیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جاتی کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں کفار سے مراد وہ منافق لوگ ہیں جن کا انکار حق پوری طرح نمایاں ہو چکا ہے اور جن کے سوسائٹی میں غلط رہنے سے سخت نقصانات پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ جو کہا کہ سختی پائیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ نرم سلوک ختم ہونا چاہیے اور جو ان کے ساتھ اب تک پورا ہوتا رہا ہے اور اب ان کی ہر حرکت پر ان کا پوشمالی ہونی چاہیے، یعنی اس پر جو ہے اس پر گرفت ہونی چاہیے، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور فرمایا اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا ہے۔ ایمان میں اضافے کی بات ویسے بھی آئی تھی کہ قرآن کے جب نازل ہوتا ہے ایمان میں اضافہ
ہوتا ہے سورہ انفال کے اندر یہ بات کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گویا انہوں نے منافقین نے اس کا مذاق بنایا اور کہا کہ بھائی ابھی کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین کی بات بتا رہے ہیں، یعنی ان کے اس مذاق کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں اور فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دلشاد ہیں، یعنی قرآن کے نازل ہونے پر وہ خوش ہیں، ہر حکم جو ان کے پاس آ جاتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں اپنے دل کی پوری خوشی کے ساتھ، پورے ثبات و قرار کے ساتھ۔ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ہر نازل ہونے والی صورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اور اس سے دلشاد ہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، یعنی مزید نافرمانی ان کی بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک نئی نجاست ان کے اوپر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ بڑھتے دم تک کفری میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، یعنی کوئی سال ایسا نہیں گزر رہا جبکہ ایک دو مرتبہ ایسے حالات نہ پیش آتے ہوں جن میں ان کا دعویٰ ایمان آزمائش کی کسوٹی پر کسا نہ جاتا ہو اور اس کی کھوٹ کا راز جو ہے وہ فاش نہ ہو جاتا ہو۔ یعنی ایسے بنائی لاتے ہیں جس میں قربانی کا معاملہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر پیچھے رہ کر یہ نفاق سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس پر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سب بار بار ہی معاملات سامنے آتے ہیں تو اخلاص اختیار کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یعنی جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کر کے اسے سناتے تو آنا تو یہ نہیں پڑتا تھا، یعنی نفاق کے باوجود یہ اس آدمی سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے تھے، تو دکھانے کے لیے آتے اور جب دیکھتے کہ لوگوں کی نظر میں آ گئے ہیں، دیکھ لیا لوگوں نے تو خاموشی سے اسے وہاں سے نکل جانا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کہتے بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا سورہ توبہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے، تم لوگوں کے لقد جاءکم رسول من انفسکم، لوگوں تمہارے دیکھو کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں بھی سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارا نقصان میں پڑھنا اس پر شاق ہے، یعنی اسے پسند نہیں ہے، اس کو یہ برا لگتا ہے کہ تم نقصان میں پڑھو۔ نقصان سے برا دیا کیا ہے؟ یعنی دین کے اعتبار سے تم وہ راستہ اختیار کرو، اسے قبول نہ کرو، یا نفاق کے صورت میں تم اور اپنے لیے جو ہے خرابی کا بندوبست کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے پسندیدہ نہیں بلکہ اسے تکلیف ہوتی ہے۔ تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، حریص علیکم، تمہاری کامیابی چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا اور آخرت میں۔ ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے، یعنی یہ رسول کا لوگوں کے ساتھ امت کے ساتھ تعلق ہے کہ ان کے بارے میں کیسے جذبات رکھتے ہیں، تو اس معاملے میں ان کی قدر کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا یہ ہے ایمان والوں کا کام۔ آگے فرمایا اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ اس کا سہارا ڈھونڈا جائے، لہٰذا اسی پر میں نے توکل کر لیا ہے، اور اس کی قدرت کا طاقت کا عالم یہ ہے کہ وہ عرش عظیم کا رب ہے، اس کا مالک۔ سورہ توبہ مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورہ یونس کا شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس جو ہے یہ بھی مکی کے آخری دور میں، یعنی لیکن سورہ کا نام اور آغاز سے پہلے 12 ربیع کے اندر یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں دعوت، پیمائش اور تنبیہ یہ مضامین اس کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ منکرین پر اتمام حجت کا مضمون ہے، قرآن مجید کے بارے میں بھی بات ہے، قرآن مجید کے یہ تفصیل تعارف اس کے اندر ہمارے سامنے آتا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے، یعنی آغازی میں یہ بات سامنے رکھی گئی، یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب حکیم ہے، حکمت اور دانش اس کے اندر موجود ہیں، یعنی جو آدمی حکمت و دانش کی تلاش میں ہو اسے اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے باہر کوئی حکمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمائی۔ ہاں وہ حکمت جو اس کی تشریح اور توضیح کے طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم تک منتقل کی گئی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہ تولی دامن کا ساتھ ہے، ایک مجموعہ ہے قرآن و سنت، اس کے لیے کہا کہ یہ حکمت ہے۔
آگے فرمایا کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو بات ہے بتائی گئی کہ پہلا ان کا جو غلط فہمی ہے اس کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ تمام انبیاء کے حوالے سے بتایا گیا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی رہا تھی کہ انسان جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ کیسے اس کے اوپر وحی آئے گی اور کیسے لوگوں کی طرف وہ مبعوث کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کی زندگی کام ہے، اب وہی یہ کام کرتے ہیں، اور پھر یہ خوشخبری ہے کہ جو لوگ اسے مانیں تو سچی عزت و سرفرازی ان کے لیے موجود ہے اللہ کے پاس، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ آگے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت کرنے والا یعنی سفارش کرنے والا ایسا نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یعنی جو بھی ہے اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے گا۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔ مشرکین کا معاملہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے بعض معبود جو گھر رکھے تھے وہ اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت سے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یقربون الی اللہ زلفیٰ، ہم سے اللہ سے قریب کریں گے، ہمارے سفارشی بنیں گے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتا رہے ہیں کہ سفارش کا جو قاعدہ اور کلیہ ہے وہ نہیں ہے جو تم نے سمجھ رکھا۔ سفارش کے لائق جو ہوگا یعنی جس کی کارنامہ زندگی میں کوئی ایسی کسر رہ گئی ہے، کوئی کمی رہ گئی ہے کہ جسے پورا کیا جائے سفارش کے ذریعے سے، یعنی ویسے تو مجموعی آدمی نے اپنی زندگی درست گزاری ہے اور کوئی کمی کوتاہی کسر ہے اور اس کی طرف کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے یہ اس کا فیصلہ ہے کہ ہاں اس کو معاف کر دیا جائے، اس کے اور جو ہے اسے ایک طرح سے پروموٹ کر دیا جائے۔ تو اس معاملے میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جنہیں وہ عزت دینا چاہتا ہے انہیں بات کا حق دے گا یا ان سے کہا جائے گا کہ ان بندوں کے حق میں سفارش کریں، یعنی جنہیں پروموٹ کرتا ہے، جنہیں ترقی دینی ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اور آگے بھی سامنے آئے گی کہ سفارش کلی طور پر اللہ کے اختیار کی بات ہے، یعنی اللہ ہی جس کے حق میں سفارش کرنے کا حکم دے گا اسی کے حق میں سفارش کی جا سکے گی، اور جسے حکم دے گا وہی کر سکے گا، یعنی اپنی آزاد مرضی سے جس کے چاہے حق میں سفارش کوئی کرے ایسی اس کو اس کا اختیار ہو، ایسی کوئی چیز قرآن ہمارے سامنے نہیں رکھتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے۔ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پیے اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ نیکوں کو نیک بندہ ان سب کا بدلہ نہ ہو، نتیجہ نہ نکلے تو وہ کہیے کہ پھر تو یہ کوئی معاملہ عدل کا ہوا ہی نہیں۔ تو اللہ نے یہ بات پہلے رکھی ہے، بات پہلے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی جگہ دی جائے، اس مقصد کے لیے آخرت برپا کی جا رہی ہے، اور پھر نتیجہ یہ بھی سامنے آئے گا کہ بد جو ہیں ان کو سزا بھی دی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے بار بار بیان کرتے ہیں آخرت کے حوالے سے۔ فرمایا وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ یعنی یہ تقویم جو ہے چاہے شمسی ہو چاہے قمری ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور انسانوں کے فائدے کے لیے، جہاں اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں وہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے اوقات کا اور اس سے ماہ سال کا حساب رکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط دین اور غلط کرنی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی ہیں اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا احتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی جا رہی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے، انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ یہ بھی اپنی جگہ بات ہے
کہ ایمان اور کفر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا نتیجہ صراط مستقیم ہے، یعنی ایمان کا جب تقاضے انسان پورے کرتا ہے ایمان سے، تو اللہ پر بھی ہے، کتاب پر بھی ہے، رسول پر بھی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ کی ہے، رسول اللہ کا ہے، تو اس اعتبار سے آدمی کتاب کی رہنمائی میں اور رسول کی پیروی میں زندگی بسر کرتا ہے، تو سیدھا راستہ ہوتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ بھٹک جاتا ہے، وہ شیطان کے راستے میں چلا جاتا ہے، اس لیے جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا، نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، ان کی دعا یہ ہوگی سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی بھی ختم کر دی گئی ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنی مہلت دیتا ہے انسانوں کو، کتنا انہیں پلٹنے کا موقع دیتا ہے، سدھرنے کا اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، اور یہ سارے اللہ کی طرف سے مسلسل ملتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا گناہ کیا اور پکڑے گئے، گناہ پر گناہ انسان کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت اتنی اللہ نے طے کر رکھی ہے، ملی بھی ہوتی ہے اگر وہ اسے فائدہ اٹھا۔ تو مکے کے لوگوں کو بھی جتنی مہلت ملی، بڑی بات ہے کہ کچھ لوگ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اسی وقت ایمان لائے، اور کچھ لوگ آگے مدینے کے اس دور کے اندر بھی لوگ مسلسل ایمان لا کر اہل ایمان کا حصہ بنتے رہے، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی لوگوں کی ایمان کی توفیق ملی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اتنی مہلت دیتا ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ گناہ کرتے ہی پکڑ لیا جائے اور سزا دے ڈالی جائے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو فرمایا مگر ہمارا طریقہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، فرمایا کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے ہم چھوٹ دے دیتے ہیں۔ یعنی پھر سماعت فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں اگر اتنی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی بھی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا، فرمایا اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت مصیبت کا وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس مصیبت کو ڈال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اور کیا جا سکتا ہے، انسان خود اپنی زندگی نہیں دیکھ سکتا، کبھی مشکل حالات آتے ہیں تو کیسے اللہ کو یاد کرتا ہے اور کیسے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور جب اللہ اس مصیبت سے نکال دے تو پھر کیسا سیدھا نکل جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت مشرکین کی بھی ہے، ان کے بارے میں اللہ نے بار بار یہ بات بتائی ہے۔ آگے فرمایا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے، اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو، لننظر کیف تعملون۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں خلائق فی الارض من بعدہم، یعنی ان کے بعد تمہیں زمین میں جگہ دی ہے کس لیے؟ تاکہ دیکھا جائے لننظر کیف تعملون کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو یہ تاریخ انسانی جو ہے اور جو قرآن کی دوسری قوموں کی حکایت ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ انسان کا معاملہ یہ اپنی جگہ اللہ کی طرف مہلت جو اللہ نے دے رکھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر مسلسل استکبار مسلسل انکار کا رویہ اختیار کرے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت کا کوئی ایسا تصور کہ ہاں کبھی پکڑا ہی نہیں جائے گا، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں کتنی قومیں جنہیں برباد کر تباہ و برباد کر دیا گیا ان کے عمل کی بنیاد پر، اور انہیں بھی اللہ نے بڑی مہلت دی۔ قوم نوح کو 900 سال کی مہلت دی گئی لیکن نہیں پلٹے، بلاتی اللہ کا عذاب آ گیا۔ ایسی اور دوسری قوموں کا ذکر کیا، فرمایا جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی تھی تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ یعنی یہ پسند نہیں آ رہا اس میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس لیے کہ یہ تو عدل کی بات کرتا، یہ ظالموں کے ظلم کو ختم کر دیتا، جو لوگ نام لوگوں پر زیادتیاں کرتے ہیں یہ ان کو روک ٹوک کرتا، یہ خواہشات نفسانی کے پر بند باندھتا۔ سارے کے جو لوگ اسے پیچھے جانا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، کچھ اور ہونا چاہیے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہ ان کا حال ہے، یعنی آخرت کا عقیدہ نہیں ہے۔ فرمایا
اے نبی ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس کام میں اس میں یعنی قرآن مجید میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں. میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں, اس کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے. اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. یعنی مجھے اختیار نہیں ہے اس بات کا کہ اس میں جو چاہے ترمیم کر دوں, کچھ کم کر دوں, کچھ بڑھا دوں. یہ تو اللہ کی کتاب ہے, یہ تو اللہ کا دین ہے, اور جیسا اللہ نے دیا ہے ویسے انسانوں کی طرف اللہ کے رسول نے منتقل کر دیا اور خود بھی اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو کر دکھایا. فرمایا اور کہو کہ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی میں تمہارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہوں, تمہارے شہر میں پیدا ہوا, تمہارے درمیان بچپن سے عمر کو پہنچا. اب کیا میری ساری زندگی کو دیکھتے ہوئے تم ایمانداری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ قرآن میری اپنی تصنیف ہے یا میرا کلام ہو سکتا ہے؟ اور کیا تم مجھ سے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ خود اپنے دل سے کوئی بات گھڑوں اور پھر لوگوں سے کہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا؟ یہ دو آپ کی رسالت کی دلیل کے طور پر یہ دو باتیں, یعنی دونوں پہلو. ایک طرف تو پوری زندگی سامنے کہ آپ نے کوئی کتابی علم حاصل نہیں کیا, آپ نے اس سے پہلے ایسے مضامین لوگوں کے سامنے نہیں رکھے, آپ کوئی خطیب کوئی مقرر نہیں تھے, لوگوں کے سامنے سب باتیں کرتے ہوں, کتابیں لکھتے ہوں, کوئی ایسی باتیں ہوتی ہوں. اچانک یہ انقلاب 40 سال کی عمر کے بعد کہ آپ ایسے بڑے بڑے خطبے ان کے سامنے رکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں اور ایسی زبردست جو چیزیں انہیں بتا رہے ہیں. پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے میرے ذہن کی پیداوار ہے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا. تو اب دوسرا پہلو, ایک تو پہلے یہی بات ہے کہ ایک آدمی میں اچانک یہ تبدیلی کہاں سے آ گئی. پھر دوسری بات یہ کہ جس کے بارے میں تم یہ جانتے ہو, تمہارے زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ اس شخص نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا, تو اس شخص کے بارے میں کیسے یہ تم توقع کر سکتے ہو کہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا اور مسلسل بولے گا؟ یعنی جو آدمی زندگی بھر سچائی کے اوپر عمل کرتا رہا, ہر معاملے میں لوگوں نے اس کو سچا جانا, یہاں تک کہ اس کا نام ہی صادق رکھ دیا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے. اس اعتبار سے تم سوچو, غور کرو. فرمایا پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا یہ ایک جھوٹی بات گھر کر اللہ کی طرف منسوب کرے کہ اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجھے کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں کہ ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع, اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی. وہی بات جو ہوئی تھی پہلے, یہ جو کہا, کہتے ہیں کہ بعض عبادت اس لیے کرتے ہیں وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, کہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. تو اللہ نے بتا دی حقیقت کہ سفارش کا قاعدہ کلیہ ہی کچھ اور ہے. یہ تمہاری ان کی عبادت کرنے سے تمہارے معبود جن کو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ اللہ کے پاس سفارشی ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے جو تم نے سوچ رکھا. یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے کہ جس کو سفارش کا مستحق سمجھے گا, جس کو جو اس لائق ہوگا کہ ہاں کچھ کمی کسر ہے تو پوری کرنے کے لیے اس کو جو ہے اس طرح سے سفارش کا حق دیا جائے گا. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں, پاک ہے اور بالا بڑھتا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یعنی یہ بات جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں, اس کا مطلب یہ ہے یعنی کسی چیز کا اللہ کے علم میں نہ ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے. کہا کہ یہ تم بتا رہے ہو کہ ہاں یہ سفارشی بنا رکھے اللہ نے 2 4 6 10 20 50 100 جو بھی نام ہر دور میں جس نے کھڑے ہیں, اللہ کو تو نہیں معلوم کہ اس نے بنائے گے, گویا ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے. یعنی آغاز جو ہے انسانیت کا, دنیا کا آغاز کس طرح سے ہوا ہے, یعنی پوری روشنی کے اندر اس دین کے ساتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا, آدم علیہ السلام کو دے کر بھیجا. تو فرمایا ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے, بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے, یعنی اختلافات ہوئے پھر جب لوگ آگے بڑھے اور پھر اس تعلیم سے دور ہوتے گئے یا اس کے کمزور پڑتے گئے اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے کام کیا گیا. یہ سب چیزیں اللہ نے مختلف مقامات پر ہمیں بتائی ہیں کہ یہ اختلاف کی بنیاد کیا تھی, وجہ کیا تھی. فرمایا انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے, اور اگر تمہارے رب کی طرف سے پہلے یہ بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزادی دے رکھی ہے کہ وہ سارے جو برق دندے چلاتے کرتے ہیں, یعنی چیزوں میں اختلاف پیدا کرتے اور نکالتے, اور اس طرح سے وہ اپنی ایک جڑی کی مسجد الگ بنانا چاہتے ہیں اور اپنا جتھا اور اپنا گروہ, اور اس طرح سے گویا کہ یہ مفادات دنیا ان کے پیش نظر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فیصلے کا قیامت کے دن کرے گا. یعنی دنیا میں ان کا جو کوئی ان کے جو عیب اور ہنر ہے ان کے اوپر پردہ ہے, کھڑا رہے گا. یہ اختلاف کر رہے ہیں, کرنے دیا جائے گا, زبردستی روکا نہیں جائے گا. اس اعتبار سے
اللہ نے جو چیز ہمارے سامنے رکھی ہے وہ قرآن و سنت ہے. لوگ کہیں کہ بھائی اگر یہ کرنے دیا جائے گا تو ہمیں کیسے رہنمائی ملے گی, ہمیں کیسے پتہ چلے گا, کوئی ہمیں بے وقوف بنائے تو ہم کیا کریں. تو قرآن و سنت موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے. اس پر جب ہم اپنے معاملات کو رکھ کر دیکھیں گے تو یہ وہ پرکھ ہے, یہ وہ کسوٹی ہے کہ جو ہمیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی دے گی اور غلط بات کسی کی چل نہ سکے گی. لیکن جب لوگ اس سے دور ہو جائیں, جب ان کے پاس علم موجود نہ ہو, جب قرآن و سنت سے وہ کہیے کہ بالکل دور اس طرح سے محروم ہو, اس سے دور ہو, وہ ان کے علم میں نہ ہو, پھر جو بھی چاہے گا اس کے نام پر انہیں بے وقوف بنا سکے گا. تو یہ خود انسانوں کی اپنی غلطی ہے, اپنی کوتاہی ہے کہ وہ اس سے دور رہ کر ان لوگوں کے لیے چارہ بن جاتے ہیں کہ جو انہیں کسی اور طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. سورہ انفال میں اپنی آیت پڑھی تھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ اگر تم ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو, تقوی اختیار کرو, نیکی و بھلائی کے راستے پہ چلو, اور ظاہر قرآن و سنت سے وابستہ ہو کر ہی ہو سکتا ہے, تو اللہ تمہارے لیے فرقان یعنی تمہیں وہ تمیز عطا کر دے گا, تمہیں وہ کسوٹی عطا کر دے گا کہ تم غلط اور صحیح کی پہچان کر سکو گے. یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ تمہیں گمراہ کر دے. تو بات اسی وقت ہوتی ہے, یہ اطلاق میں لوگ اسی وقت پڑھتے ہیں, یعنی عام انسانوں کی بات, کہ جب وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں, تقوی سے بھی اور کتاب و سنت سے بھی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی, تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے, اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. یعنی جب اللہ کی طرف سے سختی کے بعد آسانی آتی, جس مکے میں قحط پڑا تھا اور پھر اللہ نے اسے ان کو نجات دے دی, پھر وہی کام کرنے لگے. جب قحط تھا اس وقت فریاد کر رہے تھے کہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعاؤں کی درخواست کرتے تھے, اور جب وہ اللہ نے اس مشکل سے نکال دیا تو پھر وہی گردنیں اکڑ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے, اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں, وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خوشی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر قاد موافق پر فراہ و شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو, اور پھر یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے, اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے, اب ہم یہ کام کریں گے. مگر جب وہ اس کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے, دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے ہیں, لوٹ لو, پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے. یعنی یہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا اور پھر حالات بدل جائے تو بھول جانا, یہ پرانی روش, اس کو بھی بار بار بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ جب تم ہمارے پاس پلٹ کر آؤ گے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو, اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بڑی سبری کھڑی تھی اور ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں, یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں, گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. اس اعتبار سے کہ اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز نہیں ہے. یہ دنیا کب ختم ہو جائے, کب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے, اور خود انسان اپنی زندگی میں دیکھتا ہے, بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے, پتہ چلتا ہے ایک ہی جھٹکا لگا سارے منصوبے ختم ہو گئے. پتہ چلتا کبھی آدمی ہی نہ رہا, کبھی وہ حالات نہ رہے, کبھی کوئی تبدیلی آ گئی. یہ کیا ہے, کس کی یعنی کس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, کس کا اختیار ہے, کون یہ کام کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. تو اس کی قدرت جو ہے اس کے اندر تم بندھے ہوئے ہو, یاد اس کو پہچانو اور اس کی بات مانو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے. اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے, یعنی دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اس طریقے کی طرف دعوت دے رہا ہے جو آخرت کی زندگی میں تم کو دارالسلام یعنی سلامتی کے گھر جنت تک تمہیں پہنچا دے. اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے. ہماری کیا اوقات ہے, کیا حیثیت ہے انسانوں کی. اللہ ہمیں دعوت, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام,
یعنی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو دعوت دے رہا، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، جنت کی طرف بلا رہا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں آتا تو اس سے بڑا محروم کون ہے؟ نہ آئے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے یہ راستہ دکھایا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے۔ اور جو دار السلام کا مالک ہے، جنت کا نام یہ بھی ہے، جو اس کا مالک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود تمہیں بلا رہا ہے۔ تو جس طریقے پر چل کر تم جنت تک جاؤ گے تو وہ راستہ تمہیں اختیار کرنا ہے۔ یعنی انہی راستوں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کے راستے پر چلتے ہوئے چاہتا ہے کہ جنت تک پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو راستہ اللہ نے بنا دیا، جس میں یقیناً آزمائشیں بھی ہیں، جس کے اندر یقیناً قربانیاں بھی ہیں، جس میں یقیناً اپنی خواہشات کے الرغم اللہ کی مرضی کے مطابق، اور یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو راستہ اللہ نے بتایا دار السلام کا راستہ صراط مستقیم، یہ انسان کے مفاد میں، یہ اس کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یعنی اگر انسان اس پہ چلے گا تو اپنی فطرت سے اور ساری کائنات سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے، اور اس کے خلاف جب چلتا ہے تو ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس کا ظاہر آدمی محسوس نہیں کر رہا ہوتا، ظاہر اس کو ایسا نہیں لگتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ تو جو امن، جو اطمینان، جو سکون، جو راحت اس راستے پر چلنے میں ہے، اس راستے پہ چل کر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں دار السلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہدایت اس کے اختیار میں ہے، اس کو وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور مزید فضل، ان کے چہروں پر رسوائی اور ذلت نہ چاہے گی۔ کہا کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو ظاہر ہے جب دعوت دے رہا ہے تو دعوت تو عام ہے، اب جو اس طرح آئے گا تو ہدایت کا راستہ دکھا دے گا، نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دے گا۔ فرمایا کہ جو لوگ اس راستے پہ چلیں گے ان کے لیے اللہ کا فضل ہے، ان کے چہروں پر رسوائی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائی، ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں، اور وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے، یعنی مشرکین اپنے معبودوں کو پہچانیں گے، جو ان کی وہ عبادت کرتے تو وہ بھی انہیں پہچانیں گے، جہاں یہ لوگ ہماری ساتھ یہ رویہ رکھے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ہوگا یہ کہ ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو انبیاء ہیں اور صلحاء ہیں، جنہیں ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے وہ مقام دے دیا، ان کو پوجنے لگے، ان کی قبروں کو پوجنے لگے، یا انہیں وہ مقام دے دیا کہ یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور اس طرح سے ان کی ان کے ساتھ وہ مراسی میں عبودیت اختیار کر لی جو اللہ کے ساتھ ہیں، یا ان کے ساتھ وہ تعلق سمجھ لیا اور ان کے معاملے میں وہ رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کہہ دیں گے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تم ہمارے پیچھے کیا کر رہے تھے۔ یعنی پہلی بات تو یہ تم ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے، اپنی خواہش نفس کے پیچھے کر رہے تھے، اور دوسری بات یہ جو کچھ تم کر رہے تھے ہم اس سے ناواقف تھے، بے خبر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ یعنی حقیقت کے سوا جو بھی عقیدہ ہے وہ جھوٹ ہی ہے۔ فرمایا ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ مشرکین مکہ کی بات ہوئی، مشرکین تھے یعنی اللہ کو مانتے تھے اور سمجھتے تھے یہ کام تو سارے اللہ کے، باقی معاملات میں ایسے وہ گھڑ رکھے تھے معبود جو سارے معاملات اللہ سے کرا کے ہمیں دیں گے، اور اس طرح سے ہم جو ان سے حاصل کریں گے انہیں کے درمیزہ ہو کر رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، آخر یہ تم جدت پھرائے جا رہے ہو۔ اے نبی دیکھو کس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تبلیغ کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟
کوئی ہے جس کا کارنامہ اس کے لیے اختیار ہو کہ وہ پیدا کرتا ہو؟ دوبارہ پیدا کرنا تو اس کے بعد کی بات ہے، پہلی دفعہ ہی کسی نے پیدا کیا ہو، یہاں تو پیدا بھی کیا اللہ نے اور دوبارہ پھر پیدا کرے گا، تخلیق کی ابتدا بھی کرتا پھر اس کا اعادہ بھی کرتا۔ ایک تو یہ وہاں پیدا کرنا، پھر دوسرا یہاں بھی اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا کہ اس کے بعد مسلسل پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ سب کام بھی جاری ہیں۔ کہا وہ صرف اللہ ہی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی۔ پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی جتنے معبودان باطل ہیں ان کے پاس کون سی ایسی ہدایت ہے، کون سی ہدایت انہوں نے لوگوں کو دی ہے؟ ہاں ایسے کہیے کہ جو سیاسی نظام لے کر آتے ہیں، جو اس طرح کے نظام لے کر آتے ہیں اور لوگ انہیں مقام دے دیتے ہیں کہ ان کی پیروی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں جیسے اللہ کی پیروی کرنی چاہیے، ان کا معاملہ الگ ہے۔ یہ ان معبودوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کے ساتھ عبادت کا وہ طریقہ ہے، پوجا اور پرست اور سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ یہ بات اس سے الگ آتی ہے سامنے کہ جن لوگوں کو آدمی اس اعتبار سے الہ بنا لیتا ہے کہ ان کے دیے ہوئے نظام زندگی کو اللہ کے نظام زندگی کے مقابلے میں اختیار کر لیتا، وہ الگ پہلو جو سامنے آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور جو قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصدیق کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفسیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصدیق کر لیا ہے۔ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصدیق کر لاؤ اور ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور اس کا محال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ اٹکل پچو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن پر غور کیا، سمجھا، دلائل اس کو دیکھا، یعنی تنقیحات جو ہے مقرر کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کتاب درست نہیں غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھے بغیر، اس کو دیکھے بغیر، اس کی تنقید کے بغیر یعنی انہوں نے جو ہے خود سے ہی فیصلہ کر دیا غلط ہے، اور یہ فیصلہ بغیر کسی علم کے تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سٹل پر کیوں سے جھٹلا دیا، تو اس طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ پھر دیکھ لو ظالموں کا کیا انجام ہوا، یعنی پہلے والوں نے جب اس کو سمجھے بغیر، یعنی اللہ کی کتاب جب بھی جس دور کے اندر بھی آئی اس کے ساتھ جن لوگوں نے جو معاملہ کیا جو تم کر رہے ہو، ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے یعنی ان ظالموں کو سزا دی گئی۔ آگے فرمایا ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور پھر رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، یعنی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ تم سے جواب کرے گا۔ اب فرمایا ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری بات سنتے ہیں مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا تو آپ کچھ نہ سمجھتے ہو۔ یعنی ایک سننا تو اس طرح کا ہوتا ہے جیسے جانور سنتے ہیں، سننے کی بات تو کئی دفعہ آئی نا ہمارے سامنے، جانوروں کا سننا ہے، اور دوسرا سننا وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف آدمی توجہ دیتا ہے اور اس میں یہ آمادگی ہوتی ہے کہ بات اگر معقول ہو تو سمجھ لے تو مان لیں گے، یعنی اس مقصد کے لیے سنتے ہیں کہ اس کو پرکھیں گے، دیکھیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا تو اس سے فائدے کی بات ہوگی تو فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ ان کا جذبہ نہیں ہے، اس خیال جس طرح وہ قرآن کی طرف کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بس جانوروں کی طرح سنتے ہیں، کانوں میں بات آ رہی ہے جا رہی ہے، اس پر عقل سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں مگر کیا تو اندھوں کا راہ بتائے گا، تو انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گی کہ فی الواقع سب گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے میرے ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تمہیں اٹھا لیں، بہرحال انہیں آنا ہماری طرف بھی ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ یہ مضمون بھی بار بار سامنے آئے گا، اس لیے بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب آدمی آخرت میں پہنچ جائے گا، آخرت میں پہنچنے کے بعد
جب دنیا کی زندگی کی طرف نظر ڈال کر دیکھے گا تو ایسا محسوس ہوگا گویا گھڑی بھر پہلے تھے، یعنی گھڑی تو بڑی بس تھوڑی دیر کا معاملہ. یعنی جب آدمی اس تناظر میں دیکھتا، وہ کہتے نا اونٹ جب پہاڑ کے نیچے آئے تو پتہ چلتا، یعنی اس سے بھی بڑا کوئی چیز تھا. جب دنیا اور آخرت کا موازنہ، کہ جب آخرت میں جا کر وہ دیکھے گا اور وہاں جو صورتحال سامنے ہوگی، نامحدود زندگی، اور یہاں اس کے بعد مقابلے میں ایک معمولی سی زندگی، جس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دی ہے کہ جیسے کسی بہتے ہوئے پانی میں، سمندر میں، دریا میں بہتے ہوئے پانی میں کوئی شخص ایک انگلی ڈالے اور اس انگلی کو باہر نکالے تو جو قطرے پانی کے اسی انگلی پر ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، اور بہتا ہوا سمندر آسمان کوئی آخرت کی زندگی ہے. تو پھر کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی اس کے مقابلے میں جب دیکھیں تو وہاں پہنچ کر جب ادھر نظر ڈالیں تو لگے گا یہ تو ذرا دیر کی بات تھی، ذرا دیر کی بات تھی، کتنا بڑا معاملہ ہوگا. کیونکہ اس وقت آدمی اس تناظر میں جب دیکھے گا تو اسے ایسا محسوس ہوگا. اور واقعہ بھی یہی ہے، یعنی آخرت اور دنیا کی زندگی کا جو موازنہ کریں تو ان کے درمیان اسی طرح کی بات ہے. پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا. یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے. اور باقاعدہ سامنے کے امتوں کا، یعنی یہ جو قوموں کا جو معاملہ ہے، ان کے لیے مہلت کی جو مدت اور طریقہ کار ہے وہ انسانوں کی مہلت اور مدت سے الگ ہے. یعنی ان کے رویوں کے اوپر بات ہوتی ہے. اب یہاں رسول کی موجودگی کی بات ہے تو رسول کے حوالے سے ایک دوسری بات آ گئی کہ جس قوم کے اندر رسول آتا ہے تو اس کی قسمت کا فیصلہ اس رسول کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے کہ اس رسول کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. اگر اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کی دعوت پر ایمان نہیں لاتے اور قوم کا متدبر حصہ اس یہی کام کرتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے ان قوموں کے اوپر، جیسے قوم عاد، قوم سمود، یہ سب کا ذکر جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کیا ہو، یعنی یہ جو عذاب آنے کی خبر دیتے ہو کہ رسول کے آنے کے بعد اگر یہ رویہ اختیار کیا تو عذاب آ جائے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر یہ کب پوری ہوگی؟ کیا ہو، میرے اختیار میں تو اپنا نفع و ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، یعنی میں اپنے نفس کے لیے بھی، میرے پاس تو اپنا کوئی ایسا اختیار نہیں، اختیار تو سارا کا سارا اللہ کا ہے. الا ماشاء اللہ، بس جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک مہلت مقرر ہے، اللہ نے طے کر رکھی ہے. فاذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی. یعنی اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ کس کو کتنی مہلت ملنی چاہیے اور کتنا اسے جو ہے گویا موقع دیا جانا چاہیے. فرمایا ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں، یعنی عذاب کے لیے؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے گا اسی وقت تم اسے مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس سے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے. پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے آخر اس کی پاداش کے سوا تمہیں اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے. دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ تو پکڑ لینے کی، گرفتار کر لینے کی نوعیت اس کی ہے. اصل عذاب تو آخرت کا ہے، وہاں پر سامنے آئے گا. تو انسان کی موت آ جائے یا اس اللہ کا عذاب اسے آگے دبوچ لے. کافروں کی بات ہو رہی ہے، ظالموں کی بات ہو رہی ہے جو رسول کے مخالفت کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. تو یہ گویا کہیے کہ یہ تو ان کو جو مہلت ملی ہوئی تھی اس کا اختتام ہے اور اس طرح سے انہیں پکڑا گیا ہے ذلت کے ساتھ میں. اصل عذاب تو آخرت کا، یہ بات بتائی گئی اس کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے کہ یہ لوگ جنہیں باتیں سنائی جا رہی ہیں یہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو. اللہ کے عذاب کو، موت کو، قیامت کو اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ آج دنیا کے ذلیل وفادار نے تمہیں اس کا انکار پر آمادہ کر دیا ہے اور کل جب وقت آئے گا یعنی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے تو اگر تمہارے پاس ساری دنیا کی دولت ہو سب کچھ دینے پہ آمادہ ہو جاؤ گے. فرمایا جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کوئی ظلم کرنا ہوگا. سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہے، یہ بات سمجھتے نہیں ہے، بات ان کو معلوم نہیں کہ ایسا ہی ہونا.
فرمایا وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، وہ یحیی و یمیت و الیہ ترجعون۔ لوگوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی اعتبار سے یہ قرآن کی جو بارے میں جو تعارف اور قرآن کی جو اللہ تعالیٰ حقیقت ہمارے سامنے رکھتی ہے وہ آیات یہ، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے اور جسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے بیان کرتے ہیں سارے انسانوں کے لیے، مخاطب کسی کے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا کی بات نہیں، اور یا ایھا الناس سارے انسانوں کے لیے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ موعظت یعنی نصیحت، وہ چیز جس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ موعظت کسے کہتے ہیں؟ باز کیا ہوتا ہے؟ اسی سے باز ہے۔ باز کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی باتیں جس سے دل نرم پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن سے بڑا کوئی باز نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی باعث نہیں ہے۔ اگر انسان اس کو توجہ سے سنے، غور سے اس کو دیکھے، اس کو پڑھے، یعنی اس پر غور و تدبر کرے تو اس کا دل جو ہے وہ پگھل جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سارے انسانوں کے لیے یہ بات ہے۔ اگر سب چیز اس کو دیکھیں، تعصب کوئی نہ ہو، ضد اور ڈرنی کا معاملہ نہ ہو، اور اس کو پڑھیں سمجھ کے تو بات ہوگی، تو کہا کہ سارے انسانوں کے لیے موعظت ہے اس کے اندر، یعنی نصیحت ہے اس کے اندر۔ لہٰذا ہمیں انسانوں تک قرآن کو پہنچانا ہے، اس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کرنی ہے، نہ کہ کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر چیزیں بنا کر اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو اس طرف مائل کر سکیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے یہ نصیحت ہے، اور پھر وشفاء لما فی الصدور، دلوں کے جو امراض ہیں، کفر بھی دلوں کا مرض ہے، نفاق بھی دل کا مرض ہے، اور پھر باقی جو ایمان کے بعد بھی بعض ایسے مرض دلوں کو لگ جاتے ہیں، جیسے قساوت قلبی کی بات ہو رہی تھی، دل سخت ہو گئے، ایمان کی بات بھی سخت ہو گئے، یا دلوں کے اندر بغض پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، شرک، اس کے اندر جو ہے کبر پیدا ہو گیا، کسی کے اندر جو ہے طمع پیدا ہو گئی، رسیوں قسم کے امراض ہیں۔ ان سب کے لیے یہ کتاب جو ہے یہ شفا کا کام دیتی ہے، یعنی ان امراض سے ان کو بچا لیتی ہے، ان کا علاج ہے۔ اگر انسان اس کو پڑھتا، اس پر غور کرتا، اس کو سمجھتا، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، یعنی دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ درست بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ جب آدمی اس کو دیکھتا ہے، اس کی بے بذاتی دنیا کی اس کے سامنے آ جاتی ہے، آخرت کا لامتناہی وہ سارا منظر سامنے آ جاتا ہے، اور وہاں کے حساب و کتاب اور جنت اور جہنم، یہ سارے مناظر اور پچھلی قوموں کی تاریخ اور اس کا انجام، یہ سارے کام یہ دلوں پر اثر کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہی ہے کہ جو دلوں کے امراض کے لیے شفا ہے، یعنی کافروں کے لیے کفر سے نجات پانے کے لیے، منافقین کے نفاق سے، اور اہل ایمان کے اندر جو امراض پیدا ہو جاتی ہیں دلوں میں، ان کے لیے بھی یہ شفا ہے، ہر ایک کے لیے۔ اور پھر کیا کہا؟ ہدایت اور رحمت ہے اس کے لیے جو ایمان لائے گا، جو ایمان مان لیا انہوں نے، تو اس راستے پر چل کر وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے راہ ہدایت ہے، اسے اختیار کرنا ہے انہیں، اس کو بس ایسے ہی دیکھ کر آگے نہیں بڑھ جانا کہ یہ اپنی جگہ پر اور ہمارا طرز عمل اپنی جگہ پر۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، خود کہتے ہیں، فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نازل کی ہے، بذالک، جو قرآن جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی۔ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے، یعنی اتنی زبردست چیز، ایسا انعام، ایسی کتاب، ایسا راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیے اگر کسی شخص کو وہ سمجھتا ہے کوئی منزل حاصل کرنا چاہتا ہے، مستقبل کا کوئی پلان بناتا ہے، کوئی کسی کو کہیں کمیشن مل جائے، کسی کو کہیں ایسے کالج میں داخلہ مل جائے تو جس کا ڈگری اس کے لیے کسی منصب کے ذریعہ بن جائے، آدمی کتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کیا صاحب مجھے یہ مل گیا، اور محنت کرتا ہے، لگا رہتا ہے اس کے اندر، کوششیں کرتا ہے اور اپنی منزل کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے بارے میں اگر انسان سمجھ لے، جان لے یہ کتنی بڑی چیز ہے، کیا کون سا راستہ ہے، اور اس کا نتیجہ کیا سامنے آئے گا، جنت اسے ملے گی، دنیا کے اندر بہترین زندگی گزارے گا، دنیا کی امامت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، یعنی خیر امت بن کر آدمی سامنے آتا ہے۔ اب لوگ جو خیر کے کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا اس کے اندر ہے، لیکن جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو غیر مسلم کرتے ہیں، وہاں تو معاملہ کیا ہے، یعنی چیریٹی کا معاملہ ان کا ہے، یعنی دل کا اطمینان ہے، خوشی ہے جو لوگوں کے کام آ کر انہیں ملتی ہے۔ تو یہ تو ایک بڑا سرسری سا معاملہ ہے ان کا کہ جو اس طرح کرتے ہیں، ہمارے پیش نظر تو اللہ کا اصل اللہ کی رضا ہے، یہ بات ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم دنیا کے اندر
ظلم کے نظام کا خاتمہ اور اسلام کے نظام عدل کے قیام کا کام کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ جو طبقات ہیں جن کا استحصال کیا جاتا ہے، جو ناانصافی جن کے ساتھ ہوتی ہے، ظلم جن کے ساتھ ہوتا ہے، انہیں اس سے نکالتے ہیں، مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اس کی خوشی اپنی جگہ پر ہوتی ہے، یعنی اس کی راحت اپنی جگہ پر ہوتی ہے کہ جب لوگوں کے آپ دکھوں کا بداوا بن کر سامنے آتے ہیں، جب آپ ان کے مسائل مستقل بنیادوں پر حل کر دیتے ہیں، یعنی اسلام کے نتیجے اس کے نتیجے میں. تو یہ تو بڑا زبردست راستہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا. تو فرمایا کہ اس کی فضل، اس کی رحمت ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. ہوا خیر مما یجمعون، ہوا خیر، یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جملہ کیا ہے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ سمیٹ رہے ہیں. جس قرآن کے راستے پر آتا ہے، جس کام پر لگ جاتا ہے، جو اس سے اپنا آپ کو وابستہ کر لیتا ہے. دنیا بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی لوگ اپنے مستقبل کے لیے کیا کر رہے ہیں. لوگ اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے صرف عارضی دنیا کے کچھ راحتوں کو سمیٹنے کے لیے، کچھ مناسب و مراتب حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو عزت اس کے ذریعے ملتی ہے اس کا تصور بھی نہیں ہے انسان کو. ایسے گائی تو خیر یعنی تو یہ دنیا کی امامت انسانوں کے حوالے کرتا ہے، یعنی اس امت کے حوالے کر دیتا ہے، اس کے اوپر قرآن جس کی طرف بھیجا گیا. تو یہ کتنا بڑا کام ہے. تو یہ تو اپنی جگہ پر، اس کے علاوہ بھی یہ کام جو آپ کر رہے ہیں، اس وقت بیٹھے ہیں قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں، یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، دنیا بہت کچھ کر رہی ہے. یہ ان سب کاموں سے بہتر ہے، یہ اس سب کمائی سے جو لوگ کر رہے ہیں دوران میں، یہ اس سے بہتر ہے. اس کا مطلب اس وقت چلے گا جب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے دنیا میں، اور آخرت میں جب اس کا اجر ملے گا. آخرت میں جو بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، جو ذہن آپ کا بن رہا ہے، جو دماغ آپ کا کھل رہا ہے، جو دل آپ کا اس طرف مائل ہو رہا ہے، اس کے اثرات و نتائج دیکھیے جب آپ آگے بڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں. پھر فرمایا، یہ قرآن کا تعارف اللہ نے رکھا، فرمایا اے نبی سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا، اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا. رزق کے معاملے میں بھی یہ بات یاد رہے، بار بار یہ بات آئے گی کہ ہم اپنی زبان میں تو ہم کہتے ہیں کہ رزق کیا ہے، کھانا پینا روٹی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مال دولت جس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. عربی زبان میں رزق محض غذا کے معنی میں، خوراک کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ عطا اور بخشش اور نصیب کے معنی میں آتا ہے. عطا، بخشش اور نصیب کے معنی میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو دیا ہے وہ سب اس کا رزق ہے، وہ سب اس کا رزق ہے. ہم کہتے ہیں صاحب روٹی کا ٹکڑا، اس کی عزت کرو، اس لیے کہ روٹی سے محروم ہو گئے تو سارا معاملہ سب سے بڑا یہ انسان کے لیے، یعنی وہ کہتا ہے روٹی اصل چیز ہے، یہاں تک اس کی عزت کرو، یہ ضائع نہ ہو. اور وقت کی بات کیا ہے، وقت رزق نہیں ہے، یعنی یہ بھی اللہ نے جو رزق متعین کیا ہے اس میں وقت بھی ہے کہ اتنا وقت انسان کو ملے گا، اور اس کو استعمال جیسے کرنا چاہے اس کو آزادی دے رکھی ہے. آدمی اسے ضائع کرتا ہے، یہ نہیں سمجھتا اس کو کس طرح سے وہ ضائع کر رہا ہے، کس طرح قرآن نعمت کر رہا ہے. اس کا ایسی اور بھی دیگر چیزیں، یہ دین، قرآن کی کتاب، سب چیزیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ہیں جو ہمیں ملی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تو مضمون دوسرا ہے کہ اس میں تم نے خود ہی کسی کو حرام یا حلال ٹھہرا لیا، یعنی اپنی مرضی سے اس کے اندر تصرف کیا، اپنی مرضی سے آگے پیچھے کیا اور خود اپنی شریعت بنا لی. کفار کی بات ہو رہی ہے، مشرکین کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے یہ کام کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کام ظاہر ہے کہ اس سے انہیں اختیار نہیں تھا، رزق اللہ کا ہے، اللہ ہی بتائے گا کیا حلال ہے اور کیا حرام، اور اس کا کہاں استعمال ہونا چاہیے اور کہاں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ کر رہے ہو. یعنی اللہ نے تم کسی جو بتایا ہے حلال حرام ہو تو اپنی جگہ، تم نے جو خود سے کیا یہ کس بنیاد پر کیا. فرمایا جو لوگ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا. اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے. اکثر انسان ولکن اکثرهم لا یشکرون، یہ مضمون بار بار آ رہا ہے. تو یہ جو کہا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اس کی ایک بات یہ سامنے رکھیے کہ اللہ پر جھوٹ اس طرح، اس کی تین صورتیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ اختیارات اللہ نے انسانوں کو سونپ رکھے ہیں کہ وہ جو چاہیں حلال حرام کر دیں، جو نظام چاہیں بنا دیں، جو چیز چاہیں کر دیں، لوگوں پر مسلط کر دیں. اللہ نے دیا عامر صاحب یہ پارلیمنٹ کو، فلانے کو، اس کو یہ اختیار حاصل، جو چاہے کرے، اپنی مرضی سے مسلط کرے لوگوں پر، اپنی مرضی جو چاہے نظام مسلط کر دے، اس کو صحیح کہے، اس کو غلط کہے. یہ وہی بات ہے کہ حرام و حلال کہے. تو اس اعتبار سے یہ کوئی اگر یہ کہے تو غلط ہے. یا وہ یہ کہے کہ اللہ کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے قانون اور شریعت مقرر کرے، آج یہ تو ہماری اپنی مرضی ہے، جو چاہیں نظام بنائیں، جو چاہیں کاروبار کا نظام چلائیں، بس ٹھیک ہے اللہ کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کام کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، باقی جس چیز کا اللہ کا تعلق نہیں. یہ بھی جھوٹ ہے اللہ پر کرنا.
تیسرے یہ کہ وہ حلال و حرام کے ان احکامات کو اللہ کی طرف منسوب بھی کرے، یعنی کیا ہے کہ اللہ نے کہا اور کوئی سند بھی نہیں اس کے پاس کتاب و سنت سے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پر جھوٹ کرنا کہ اللہ کی طرف سے آدمی یعنی دین کے نام پر جو بات بھی کہتا ہے تو دین تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ کہے کہ یہ دین ہے، تو دین ہے تو قرآن و سنت میں ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹ ہے۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ پر جھوٹ کرنا۔ فرمایا اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ذرہ برابر چیز آسمانوں اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف کتاب میں ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اس کے بعد جو بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اس آیت کو بڑی مشہور آیت ہے، آپ نے بارہ سنی ہوگی اور بارہ سے بات ہوتی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سنو، الا خبردار سنو، توجہ جب اللہ نے مبذول کرائی ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست ہیں، اور پھر اس کے ان کے لیے خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، لیکن آگے ایک جملہ اور ہے، الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو وہ ہم اس بات کو اس طرح کہہ سکتے ہیں، سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اب یہاں بھی یہ بات ہے، جو آیت ہے، اس آیت کا جو استعمال ہے، اس حوالے سے بڑی غلط فہمیاں موجود ہیں، تو ان کو ان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ سورہ بقرہ میں بھی ہمارے سامنے مذکور آ جاتا ہے، نمبر 255-56 بھی مذکور ملے گا آپ کو سورہ بقرہ میں، آیت الکرسی کے مان بعد۔ پھر اسی طرح سے اور بھی مقامات ہمارے سامنے آتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ اہل ایمان کا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ ایسی آیت ہے سورہ بقرہ کی کہ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، گمراہی کے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت اور علم کی روشنی میں لاتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کیا؟ اللہ اہل ایمان کا ولی، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں، اور یا اللہ کے ولی ہیں۔ تو یہ ایک تو اس کا فرق ہے دونوں کا، لیکن پہلی بات یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ میرے دوست ہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں بھی آپ کا دوست ہوں، یہ تو مطلب ہوگا نا، ایسے یہ تو نہیں ہوگا آپ میرے دوست ہیں لیکن میں آپ کا دوست نہیں ہوں۔ جب اللہ اہل ایمان کا ولی ہے تو اہل ایمان کا تعلق اللہ سے کیا ہوگا؟ ان کا تعلق بھی اس اعتبار سے، جب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو رسول کے طریقے کے پر چل کر محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی یہ دو طرفہ معاملہ ہے، یہ دو طرفہ معاملہ۔ اللہ کی محبت کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آدمی اللہ کی سے محبت کرتا ہے اور اس طریقے سے کرتا ہے جیسے رسول نے بتایا سکھایا، جو راستہ ہے اتباع نبی کی بات ہے۔ یہ بات اسی طرح ولایت کے بارے سے بھی، ولی کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ولی سرپرست کو کہتے ہیں، اللہ ہمارا ولی ہے تو کیا ہے؟ اللہ ہمارا سرپرست ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، اللہ ہم پر مہربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل حل کرتا، ہمارے معاملات کو جو ہے اس کو دیکھتا اور اس کو درست کرتا، یعنی حفاظت کرتا، سب چیزیں اس کے اندر ہماری طرف سے، یعنی جو سرپرستی کے حوالے سے آ سکتی ہیں، عنایت کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے۔ اب جب بندہ اللہ کا ولی ہے تو بندے کے لیے تو یہ نہیں کہ اللہ کی کوئی مدد کرے گا، بندے کا معاملہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وفادار ہے، یہ اللہ سے وابستہ ہے، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کی رضا کا طالب ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے، اسے اللہ کی محبت درکار ہے، یہ اس کی رضا کے اسے مطلوب ہے، یہ اس کو ناراضگی نہیں چاہتا، یہ کسی ایسے طریقے راستے پر نہیں چلتا تو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہوگی۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ جیسے توبہ کی بات ہے، دونوں طرف سے اللہ کے لیے بھی توبہ کی بات ہے، بندہ بھی توبہ کرتا ہے۔ توبہ کا مطلب پلٹنا، جب بندہ معصیت سے اطاعت کی طرف پلٹنا دونوں میں، توبہ میں اللہ کی نظر عنایت جو پلٹ گئی تھی بندے سے، اللہ تعالیٰ بھی عنایت اس کی طرف نظر عنایت پلٹ جاتی ہے، تو دونوں کا پلٹنا الگ الگ ہے۔ بندہ معصیت سے اطاعت کی طرف، اور اللہ جو ہے بندے کی طرف نظر کرم اس کی رحمت پھر اللہ کی جو ہے بندے کی طرف پلٹ آتی ہے توبہ کے بعد۔ تو یہ فرق ہے کہ بانی کے اعتبار سے اللہ اور بندے کے لیے جب ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان کے اندر بانی میں فرق ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز ہمارے سامنے یہ رہنی چاہیے، اللہ رب العالمین یہاں کیا کہتے ہیں؟ شاید بھی کیا کہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ کون ہے اللہ کے ولی؟ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یہ کس کو نہیں کرنا ہے؟
ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا. جیسے کوئی بات بار بار ہوتی ہے کہ ہم نے تقوی کو اضافی چیز سمجھ لیا, ہم نے تقوی کو, حالانکہ ایک مومن کو متقی ہونا چاہیے, یہ اللہ سے اس تعلق کا معاملہ ہے, ایک بندے اور رب کے درمیان ہونا چاہیے, عبد اور معبود کے درمیان. یہ بات کہیے کہ جس نے سارے احسانات ہیں, جو ہمارا محسن ہے, جس کے جو ہمارا رب ہے, جو ہمارا پروردگار ہے, ہمارا پالنے والا ہے, ہماری ساری ضرورتوں کا رشتہ اسی سے بندھا ہوا ہے. ظاہر تقوی کی بات ہے, اس کی رضا کا معاملہ ہے, آج اس کی ناراضگی سے بچنا چاہتا ہے, اس کا وفادار بن کر رہنا چاہتا ہے, اسی کا نام تقوی بھی ہے اور کسی چیز کا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ ایمان اور تقوی, تو یہ ولی کون ہے؟ جو ایمان لاتا اور تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے, یہ اللہ کا ولی ہے. اور جیسے عرض کیا تھا کہ تقوی ایمان کے ضد کیا ہوگی, ضد سے بھی چیزوں کو سمجھا جاتا ہے. ایمان کی ضد کیا ہے؟ غیر ایمان, یعنی مسلم کی ضد کیا ہے؟ غیر مسلم. متقی کی ضد کیا ہوگی؟ فاجر ہوگی, نافرمان ہوگی, تو یہ متقی فرما بردار ہوگا. اس اعتبار سے یہ ہر مومن کے ساتھ ہی معاملہ. تو یہ بات بھی کسی خاص کا معاملہ نہیں. ہم سوچتے ہیں شاید یہ کوئی خاص منصب ہے جو دنیا میں چند ایک کو حاصل ہوتا, اور وہ بھی پہلے کسی کو ہوا کرتا تھا, آج کوئی نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہیں, ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. یہ غلط فہمی, یہ غلط فہمی ہے. اللہ ہمارا ولی ہے اور ہم اللہ کے ولی. اس اعتبار سے چیز آپ کے سامنے ہے کہ ہم بھی اللہ کے ولی. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اگر ہمیں اللہ کی رضا مطلوب ہے, اگر ہم اللہ کی, ہمارے دل میں کوئی اس کا اپنے کوئی مقام ہے ہماری زندگی میں, ہمارا بھی بات ہے. تو یہ بات کہ لوگ کرامتوں کی بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں, تو یہ خود اپنی بات ہے. یہ ورنہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ معصیت سے بچ کر اطاعت کی راہ پر چلنا. اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری بات اس سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خوف اور غم کا نہ ہونا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو خوف اور غم کا نہ ہونا, اللہ نے بتایا کہ خوف اور غم نہیں ہے. اس کا اصل مقام تو جنت ہے. اس کا اصل مقام جہاں کوئی خوف اور غم باقی نہیں رہے گا, وہ مقام کون سا ہے؟ وہ جنت ہے. اب دنیا کا بھی معاملہ ہے, دنیا کے اندر ہی مسئلہ ہے, خوف اور غم کا معاملہ ہونا چاہیے, کہاں ہونا چاہیے, کہاں نہیں ہونا چاہیے. تو ایک ڈر اور خوف تو درکار ہے, ایک ڈر خوف درکار ہے. قرآن مجید ہمارے سامنے کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یا سورہ رحمان نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کیا کہا؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, جو اپنے جس سے ڈرا, جو اس سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. سورہ رحمان ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے دو جنتیں, دو باغ ہیں, جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا. اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ سورہ نازعات وہاں 40-41 آیت دیکھیے, وہاں کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیسے ڈرتے, کیسے؟ صرف زبان سے کہتے نہیں, جس نے اپنی خواہشات نفس کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا, یعنی وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس سے بچا, خواہشات نفس کے بجائے اللہ کی رضا کے راستے بچا, ڈر کے وہ راستہ چھوڑ دیا جو اللہ کی نافرمانی کا تھا. یہ ہے ڈر کا مطلب. یہ نہیں کہ زبان سے کہتے ہیں ہم تو اللہ سے بہت ڈرتے ہیں, مگر لگتا یہ ہے کہ جیسے اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے انسان کے اندر, یعنی جو عمل سامنے آتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت. یہ خوف تو درکار ہے, یہ ڈر تو درکار ہے. ہاں, جس خوف اور غم سے منع کیا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. قرآن کئی مرتبہ اس کی بات بھی کرتا ہے, جیسے سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تمہارے اندر غم ہو اور نہ ہی تمہارے اندر کوئی حزن ہو. یعنی حزن کی بات اور وہن کی بات ہے یہاں پر. وہن بھی, وہن کا مطلب وہن کے اندر خوف کا پہلو آتا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی, وہن کی, تو فرمایا کہ موت کا خوف, موت سے کراہت, یعنی آدمی پسند نہیں کرتا, ڈرتا ہے موت سے اور زندگی سے پیار کرتا ہے, اس کا نام جو ہے وہن ہے. تو اس کو کہا کہ, اور پھر کہا کہ غم نہ کرو, جنت دنیا میں قیامت تمہیں ملے گی اگر تم مومن ہو. یہ وہ مضمون تھا. تو یہاں پر کہا, یا یہ کہا اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ آل عمران میں, اسی سے ذرا سا آگے بڑھ کر آتا ہے کہ جب اہل ایمان کو غزوہ ہوتی کہ تفسیر میں یہ ساری چیزیں آئی تھیں, کہ وہاں پر ایک معاملہ ہی سامنے آیا کہ جب نقصانات ہوئے, جب غزوہ بدر کے اندر خبر افواہ اڑ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے, یہ سارے معاملات ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت اس غم نے تمہارے قدم اکھاڑ دیے, تو یہ کام درست نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر وہاں پر تنقید کرتے ہوئے کیا کہا کہ ہم نے سب کچھ تمہارے ساتھ کیوں کیا, تاکہ تمہیں سبق ملے. لا تحزنوا علی ما فاتکم, ایک اصول ہمیشہ کے لیے حاوی تھا. لا تحزنوا علی ما فاتکم,
جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے وہ اس پر تم غمگین نہ ہو. بعض اوقات کیا ہوتا ہے انسان بڑی سی حسرت کے اندر یہ ایسا ہو جاتا, یہ بس چلا گیا یہ موقع, اور یہ جو چلا گیا جو ہو گیا سو ہو گیا. اب آگے کی بات کرو. جو لوگ پیچھے لکیر پیٹتے رہتے ہیں وہ آگے کچھ نہیں کر پاتے. یعنی یار کچھ لوگ تو ایسے اپنے ماضی میں جیتے صاحب ایسا سا ہمارا یوں اور تاریخ, اور کچھ لوگ اسی افسوس میں رہتے ہیں ہم یہ نہ کر سکے ہم وہ نہ. اب کرو لمحے موجود میں رہنا, یعنی یہ کام ہے. تو اسی کو یہاں واضح کیا والذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سورہ بقرہ کا مضمون تھا. اس میں کہا تھا کہ ہم آزمائیں گے تو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا ہوگا, جان مال چیزیں. تو کیا کہا کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں تو پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. بلا کر ہماری منزل تو وہ ہے, اور جو کچھ جا رہا ہے سب اللہ کے پاس, سارا معاملہ اسی مرضی اسی رضا. یہ صرف مرنے پر نہیں بلکہ ہر معاملے میں. والذین اذا اصابتهم مصیبۃ, یہ رویہ ہے کہ جب یہ بن جاتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے, توکل ہوتا ہے, آدمی اللہ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے, دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے, پھر اس سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر وہ اور اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کے پاس نفع و نقصان کا اختیار ہو. پھر آدمی کا ڈر کس سے ہوگا؟ اللہ سے تو ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دوسرے ڈر سے بے نیاز ہو جاتا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پر کہ توکل, اعتماد, بھروسہ, اور دنیا والوں کے معاملے میں کہ اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے, یعنی جو اللہ کرنا چاہے وہی ہوتا ہے. تو وہی آخری بات کیا ہے کہ اس کے لیے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی سورہ انفال میں سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بات بتائی کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دور میں ہے, کہا کہ جب دوبے کا دوسرا تھا, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صاحب تھے اور دشمن وہاں تک پہنچ گیا تھا اور اپنے آنکھوں سے ان کے قدم دیکھ رہے تھے. اس موقع پر جو صورتحال تھی اب ذرا دیکھیں تو پکڑی جائے, تو اس موقع پر کیا کہا تھا انہوں نے, لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کر, اس حضور کی بات ہو رہی ہے بھائیو, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اسی وقت آدمی کو یقین ہوتا ہے جب اللہ کے راستے میں چل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے چونکہ اللہ کا راستہ ہم پر چھوڑ رکھا ہے, ہمارے حالات کچھ اور ہیں, کسی اور طرف ہم چلے گئے ہیں, اس لیے ہم کہیں اور خارج میں ولی اللہ تلاش بھی کرتے ہیں اور ان کے بارے میں تصور ہوتا ہے. ورنہ اللہ نے ہر مومن کے لیے کہا اللہ ولی الذین آمنوا. اگر اللہ ہمارا دوست ہے تو ہم اللہ کے دوست بھی ہونا چاہیے نا, یہ بات سیدھی سی ہے, ہمیں بھی کام کرنا چاہیے. تو اللہ مومن تو بنتا ہی جب ہے آدمی جب اللہ سے محبت کرتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ تعلق بنتا ہے اللہ بھی اہل ایمان کا ولی ہوتا ہے. تو یہ اپنی جگہ عام ہے یہ بات, اللہ ولی الذین آمنوا. یہ نہیں کہا خاص خاص مومنوں میں سے خاص ہوتے ہیں جن کا اللہ ولی ہوتا, سارے اہل ایمان سب کو ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ مضمون ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے, اور اس کے لیے اللہ نے جو ذات بتائی ایمان اور تقویٰ. آگے فرمایا دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. کن کے لیے؟ جو اللہ کے ولی ہیں, انہی کی بات چل رہی تھی. دنیا اور آخرت دونوں میں, ان دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی, یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں. کہاں یہ آیت نازل ہو رہی ہے؟ مکے میں, جب لوگوں نے ٹارگٹ کر لیا تھا, ہدف بنا لیا تھا اہل ایمان کو, یعنی کس طریقے سے ان کو تنگ کرتے تھے, کس طریقے سے ذلیل کرتے, پریشان کرتے, تکلیفیں دے, سب کچھ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فکر نہیں کرو, تم اللہ کے ولی, تمہارے ساتھ, پھر آخر تمہارے لیے بشارتیں, پھر آخر تمہارے لیے عزت ہے. اللہ کی باتیں بدلیں گی نہیں, کامیابی آخر تمہارے ہی قدم چومے گی. اللہ تعالیٰ اس بات کہتے ہیں. تو فرمایا یہ جو باتیں لوگ تجھ پر بناتے ہیں تجھے رنجیدہ نہ کریں, عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے, اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا. یعنی بلا سبحان اللہ, وہ تو بے نیاز ہے. سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تو رہ جائے, ایسے کرتے تو ہو جاتا تھا. یعنی ہر اعتبار سے جائزہ لے لو, پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ, اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. مجھے بھی تیاری کا موقع نہیں, مجھے ہرگز مہلت نہ دو. یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے کس کے بلبوتے پر, کس کے گردے پر, بھروسے پر؟ اللہ کے. انسانوں کے پاس کچھ نہیں, یہ بات ہو رہی ہے. اور اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو گویا انہی کو سنایا جا رہا ہے جو تمہارے بس میں کر کے دیکھ لو. تم میرا باندھی کا نہیں کر سکتے اس راستے کا, اسلام کا, اس دعوت کا, بٹ ٹھیک ہے جو مہلت اللہ نے دے رکھی ہے, جو تمہیں آزادی دے رکھی ہے, جو کچھ کر رہے ہو کرتے رہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رسول نے کہا
مڑا تو میرا کیا نقصان؟ تو اللہ کی ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہا ہوں، تم جس راستے پہ جانا چاہتے ہو جاؤ، میں تو اسی راستے پہ چلوں گا۔ انہوں نے علیہ السلام کی قوم نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ بس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر لوگوں کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے ایک مرتبہ یعنی پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا، یعنی ضد میں آ گئے، تعصب میں پڑ گئے۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو خدا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، کامیابی انہیں ان کے مقدر میں نہیں ہے، تم یہ جانتے ہو۔ یعنی جو بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ یہ تو جیسے پیچھے بات گزری ہے ان کے بارے میں اسی صورت کے آغاز میں، تو یہ بات کہ جادوگر کس سیرت و اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، کن مقاصد کے لیے جادوگری کیا کرتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ ایسے پاکیزہ لوگ اور اتنا بڑا مقصد دے کر تمہارے سامنے کھڑے اللہ کی رسالت کی بات کرتے ہیں، رسول کا اللہ کا نمائندہ ہونے رسول ہونے کی بات کرتے ہیں۔ رسول ہونے کی بات جیسے پیچھے گزر چکی ہے کہ رسول کی حیثیت سے جب کوئی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا اس کی اطاعت کرے گی، اس کی مطیع بنے گی، یعنی اس کی بات مانے گی، اور وہ کسی کا مطاع نہیں بنے گا، مطیع نہیں ہوگا، بلکہ مطاع کی حیثیت اختیار کرے گا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ جادوگروں کی باتیں ہیں، یہ تو کہتے ہیں کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ سمجھتے تھے کہ رسالت کا دعویٰ کیا ہوتا، رسالت کے دعوے کو تو کیا کہتے ہیں، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے، یعنی یہ تم چاہتے ہو، تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے آنچل پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، یہ جو تم نے کام کیا یہ جادو ہے، اللہ بھی اسے باطل کیے دیتا ہے، مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، تو مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یعنی دوسرے مقامات پر آتا ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اثر ڈالا اور سارا سب جو ہے وہ ختم ہو گیا، جادو جو نے بنا رکھا تھا، تو یہ اس جگہ پر آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صرف یہ کہ ہاں یہ کام چلتا نہیں، مفسدوں کے کام کو اللہ آگے نہیں چلنے دیتا۔ پھر آگے فرمایا، پھر ایک حقیقت بتائی اللہ تعالیٰ نے، آپ اس دور کے اندر بھی آج کے دور کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں دعوت دے رہے تھے تو ابتدا میں کون لوگ آپ پر ایمان لائے تھے؟ چند نوجوان آپ پر ایمان لائے تھے، اور ایسے لوگ جن کا معاشرے کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی اپنا اثر رسوخ اس طرح کا نہیں ہے، اس کے دار نہیں، معاشرے کے بڑے بڑے سردار نہیں ہیں۔ ہاں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی حیثیت ہے، ہوکر رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے اس سے تعلق رکھتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن بحیثیت مجموعی جو صورتحال ہے کہ معاشرے کے اندر چند نوجوان جو ہے پر ایمان لائے، وہی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر دیکھو فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا، فرعون کے ڈر سے اور خود اپنی قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے، جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بات کہتے ہیں، ذریہ کا لفظ ہے نا، ذریہ کا مطلب ہوتا ہے اولاد، یعنی ایسے نوجوان، اس کا ترجمہ نوجوان کیا اس لیے ذریت اولاد کی بات، یعنی باپ دادا جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے اور اولاد جو اس راستے پر آگے نکل گئی۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس پر خطر زمانے میں حق کا ساتھ دینے اور علم بردار حق کو اپنے رہنما تسلیم کرنے کی ضرورت چند لڑکوں اور لڑکیوں نے تو کی، مگر ماں اور باپوں اور قوم کے سررسیدہ لوگوں کو اس کی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ان پر مصلحت پرستی اور دنیاوی اغراض کی بندگی اور عافیت پوشی کچھ اس طرح چھائی رہی کہ وہ حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ نہیں، بلکہ وہ لوگ انہی کو روکتے رہے، تم کدھر جا رہے ہو، ہمیں بھی مرواؤ گے، تم بھی مرو گے، ہمیں بھی مرواؤ گے، یعنی یہ کیفیت تھی۔
اور اس میں ان کی کتاب توریت پہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ کس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ کس طرح موسیٰ تم نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا، ہمیں کیسے ذلیل کرا رہا ہو، کیا ہوگا. یعنی یہ رویہ بھی لوگوں کا سامنے آتا، لیکن کچھ ساتھ دینے والے بھی تھے. تو ہر دعوت کے موقع پر یہ ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تھا کہ آپ کا ساتھ دینے والے کوئی نوجوان، ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ چیدہ جو افراد ہیں وہ سب جوان ہیں، نوجوان ہیں. تو آج بھی کسی بھی دعوت کو لے کر کھڑے ہونے، کسی انقلاب کے لیے جو ذریعہ بنتے ہیں، حصہ بنتے ہیں، جوان کیوں نہیں ہوتا ہے، نوجوان ہی ہوتے ہیں. وہ لوگ کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی بھی ایک حیثیت ہے، ان کا کوئی نفی نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا تجربہ اور ان کی سرپرستی اور نوجوانوں کا جذبہ اور ان کی گرمی، یہ دونوں مل کر انقلاب لے کر آتے ہیں. تو بہرحال ابتدا میں ایسے لوگ ملتے ہیں تو ان کی قدر و قیمت کی بات ہے. یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو لوگ بالکل آپ کے ساتھ آئے ہیں، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر ہیں، طلحہ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں. سب کون ہیں؟ یہ 20 سال سے بھی کم عمر کے لوگ ہیں، یعنی نوجوان ہیں بالکل. یہ آپ کہیں گے ابتدا میں کس نے سمجھا؟ بھائی یہ تو بڑے سمجھ بوجھ کر، تو ایسے لوگ نوجوان وہ نکلے، انہوں نے دین کو سمجھا اور اس کو پہچانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف، بلال، صہیب، یہ عبیدہ بن جراح اور یہ زید بن حارثہ، یہ سارے کے سارے، عثمان بن عفان، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب بھی 30 سال سے کم کے لوگ ہیں. سب نوجوان ہیں، سارے کے سارے جوان لوگ ہیں. یہ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر بھی کیا ہے 38 سال ہے، وہ آپ کی عمر بھی 40 سال ہے. یعنی کوئی اتنا بڑا، تو یہ کام کن لوگوں کے کرنے کا؟ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے بھائی ابھی تو یہ ذرا مستقبل بنانے کا، ابھی تو یہ اپنی مستقبل کو ٹھیک کر رکھنے کا اور اپنی یہ جو دنیا بنانے کا زمانہ، آخرت کے لیے تو آخر میں چلے گی. تو یہ دیکھ لیجیے کون لوگ تھے، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ چیدہ نام ہے جو تاریخ اسلامی کے اندر آپ کے سامنے آتے ہیں، جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، جنہوں نے کیا انقلاب برپا کر دیا. تو آج بھی اس دعوت کو نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اپنی جوانی اس کام میں لگائیں، اور اس کا نتیجہ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں دے گا. ان کی دنیا برباد نہیں ہوگی، دنیا بھی آباد ہوگی اور آخرت تو آباد ہوگی ہی. یہ بات اپنی جگہ پر ہے. تو خاص طور پر جوانوں اور نوجوانوں کے لیے کہ وہ آئیں اور اس شیوہ پیغمبری کو اختیار کریں کہ اس زمانے کو جو ہے اللہ کے دین کے لیے لگائیں. اور ویسے تو دعوت سب کے لیے، چاہے بڑی عمر کے ہو چاہے چھوٹی عمر کے ہو، اور آئے سب لوگ آئے تو اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کے لیے. تو اس اعتبار سے بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ کام اپنی جگہ پر ہو کر رہتا ہے. یہ الگ بات پہلے کون آیا اور بعد میں کون آیا، تو پہلے ایسے لوگ ساتھ آئے. آگے فرمایا موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنے قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو. یہ جو بات یہاں پر آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر میں ایک تو حکومت کا تشدد تھا، ظلم تھا، یعنی نماز باجماعت کا نظام سارا کا سارا ختم کر دیا تھا. پابندیاں لگا دی جائیں، جیسے اور بھی آپ دیکھتے ہیں آج بھی صورتحال آپ کو اس طرح کی نظر آتی ہے اجتماعی طور پر، نہیں بھائی گھروں میں جا کے اکیلے تنہا اس معاملے میں. تو یہ بڑھ کر اس مقام تک پہنچ چکا تھا. بات اس قدر کے بیچ اجتماعیت کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے یہ باجماعت نماز کے نظام کو ختم کر دیا. خود بنی اسرائیل کی اپنی ذاتی کمزوری، اپنی کرداری کمزوری، اس کے نتیجے میں یہ نظام ہی ختم ہو گیا تھا. یہ ان کے شیرازے کے بکھرنے کا ایک سبب تھا، ذریعہ تھا. اب جو یہ معاملہ دوبارہ سر نو شروع ہو رہا ہے، یعنی رسول کی سرکردگی میں اب یہ دوبارہ سے یہ قوم منظم کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے پہلی بات یہ بتا دی گئی کہ چند مکان مہیا کرو اور انہیں جو ہے اس مقصد کے لیے کہ وہاں پر نماز باجماعت کا انتظام ہو اور یہی مرجع بن جائے، یہی تمہارا مرکز بن جائے تمہارے قوم کا کہ ادھر ہی وہ رجوع کیا کریں. تو یہ بات اس میں بیان کی گئی ہے. آگے فرمایا اہل ایمان کو بشارت دے دو، یعنی جو لوگ یہ نماز قائم کریں اور ادھر جو ہے ان کے ساتھ دیں. آگے فرمایا موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب یہ کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں. اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو کہ علم نہیں رکھتے. تو یہ بد دعا گویا جو قوم کی حق میں تھی. یہ آخری زمانہ ہے جب معاملات مکمل ہو گئے، حجت تمام ہو گئی، ساری نشانیاں دکھا دی گئیں اور پھر بھی یہ قوم نہیں سدھری. فرعون اور اس کے ساتھی سارے کے سارے لوگ
تو اس وقت یہ بات کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے گویا یہ بدعا دی ہے کہ جب یہ اللہ کا فیصلہ ہی بن کر سامنے آنے والی تھی بات. آگے فرمایا اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیے گئے. پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کی غرضوں کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے آن اب توبہ کرتا اب ایمان لاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد کرنے والوں میں سے تھا, اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. اگرچہ بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. نشانیاں ہوتی ہیں, تو بھی جو نشانی بنا رہے ہیں لیکن تو بھی ایک آثار قدیمہ کا نشان بن کے رہ جائے گا, لوگ اسے سبق نہیں سیکھیں گے. یعنی لوگوں کے اندر تو یہ معاملہ ہے. لیکن بہرحال اب ہم تیری لاش کو بچائیں گے, اب تیرا ایمان جو ہے قابل قبول نہیں ہے, رد کر دیا گیا. یہ بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے. تفصیل جو ہے اس کی آگے آ رہی ہے کہ کیسے کیا کیا کچھ ہوا اور کیسے یہ غرق ہوئے. آگے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے. پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا. علم ان کے پاس آ چکا تھا, اس کے باوجود یہ کام کیا انہوں نے. فرمایا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. پھر واقعی تمہارے پاس حق ہی آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے, لہٰذا تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے, ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ بات واضح ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات براہ راست, ایسے تو آپ مخاطب ہیں, ان کی بات نہیں ہو رہی. انہیں کوئی شک ہے یا انہیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش, فرشتہ ان کے پاس آتا ہے, اللہ کی کتاب ان پہ نازل ہو رہی ہے, سب کچھ جو کچھ دیکھ رہے ہیں, یہ دنیا کو سنایا جا رہا ہے, یہ سب کو سنایا جا رہا ہے. یہ معاملہ سن لو, یہ معاملہ کیسا ہے, یہ کیا کتاب کسی طرف سے اور کیا معاملہ ہے. یہ گویا ان کو مخاطب کر کے ساری دنیا کو سنایا جا رہا ہے. فرمایا حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دے کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو. یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں. یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ جب عذاب ان کے پر آیا اور اس وقت انہوں نے توبہ اللہ کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا. تو فرمایا وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دیا تھا. تو یہ بات جو کہی جاتی ہے یعنی یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں, تو اس کے بارے میں آپ یعنی جو بات بیان کی حسین نے اس کی وجہ یہ بھی بیان کی کہ یونس علیہ السلام جو ہے, جیسے آگے تفصیل اس کے ہمارے سامنے آئے گی کہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اور وہاں سے چلے گئے تھے. اور اس کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہاں پر اس وقت تک انہیں آخر تک ٹھہرنا تھا جب تک عذاب قوم پر آتا ہے. جیسے دوسرے رسولوں کے بارے میں تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ان کے عذاب آ جانے کے بعد قوم کے جو قوم کہتے تھے وہاں سے نکل گئے, کیا میں ایسے قوم میں کیا افسوس کروں جسے آپ کی بات سنائی گئی نہیں سنی تھی. تو بہرحال یہ پہلے چلے گئے تھے اور پھر پورا قصہ سامنے آئے گا. تو اس بنیاد پر ان کے لیے اس قوم کے لیے رعایت کا معاملہ ہوا کہ جب قوم عذاب کو دیکھ کر انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو مہلت دے دی. تو اس طرح اللہ علیہ السلام آگے فرمایا اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے. پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. اور اللہ کا طریقہ یہ ہے یعنی ایک تو اللہ کے مرضی کے اس کے حکم کے بغیر نہیں آئے گا, تو کیسے ہوگا؟ اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا طریقہ یہ ہے وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله کہ کوئی نفس اللہ کے حکم اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون, اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا, شرک کی, گمراہی کی. یہ چیز کیا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل استعمال کر کے اور جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں دیکھنے سننے سمجھنے سب کو استعمال نہیں کرتے تو زبردستی کسی کو نہیں دی جائے گی. یعنی یہ ہدایت جو ہے, بلکہ پھر جو لوگ اپنی عقل کو الگ اٹھا کے رکھیں اور آباء و اجداد کی پیروی کریں یا کچھ اور بنیادوں پر تعصب اور ہمدردی اور سب چیزیں اختیار کریں, یہ گندگی ہے جو ان پر مسلط ہو جاتی ہے.
فرمایا ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہ ہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں، کہ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، پھر جب ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ کے عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ یعنی جب عذاب آتا ہے، عذاب عام کسی قوم پر آتا ہے اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم رسولوں کو اہل ایمان کو بچا لیا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ گیہوں کے ساتھ بندی پس جاتا۔ آگے فرمایا اے نبی کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اب مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دو اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہوگے، یعنی کسی کو ایسے اللہ بنا لیا۔ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تمہارے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ یہ مقصود بار بار آتا ہے، یعنی وہی بات ہے نا، جب تو غم اور خوف کیوں نہیں ہے، یعنی پتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، وبا آئے، کوئی بھی چیز آئے، مبتلا ہو جائے آدمی اس کے اندر، تو اللہ ہی ہے جو اسے نجات عطا فرمائے گا۔ اسی کے حکم سے یہ آیا ہے، اسی کے حکم سے یہ جائے گا۔ اور پھر اسی طرح کہ اللہ جب کوئی فیصلہ کر لے خیر کا کسی قوم کے لیے، کسی فرد کے لیے، مَن يُرِدْ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہود و نصارہ نے سارا زور لگا لیا کہ اہل ایمان کو گمراہ کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ساری تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے، کچھ نہ کر سکے، اور وہ خیر ان پر نازل ہو کر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ فضل ان پر کیا، وہ حکومت انہیں عطا فرمائی، انہیں وہ گویا کہ ملک عظیم کی بات جو کی تھی انہیں بخش دیا، یہ سب کچھ ملا۔ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، نہ کسی کا جادو، نہ کسی کے ٹونے، نہ کسی کا کچھ اور، نہ کسی کی مخالفت۔ اللہ جب عزت دیتا ہے تو مل کر رہتی ہے۔ فرمایا جس کو وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راستہ بھی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں۔ اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی گئی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا۔ تو رسول کی بات بھی یہ تھی، اور رسول کے راستے میں چلنے والے تمام داعی اللہ ان کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے پیغام دیں، اور یقین رکھیں کہ اپنا کام کرتے رہیں گے تو کسی گمراہی سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی کہ جتنا ان کا کام ہے اس کام کو انجام دیں۔ اللہ نے کوئی ایسا مقام ایسی چیز مسلط نہیں کی ہے جس کا انسان کے اندر کوئی اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی وسعت نہ رکھی ہو، ذمہ داری نہ دی ہو۔ تو اس اعتبار سے جو دعوت کا مرحلہ ہے، اس مرحلے کے اندر بات پہنچانا، ماننا نہ ماننا دو کام ہے۔ ہاں جب کہ انقلاب کا راستے پر آدمی چلتا ہے پھر اس کے اندر جو مراحل آتے ہیں وہ اہل ایمان کی اپنی جدوجہد ہے، وہ سارے معاملات الگ ہیں۔ یہ دعوت کے میدان میں بات بتائی گئی ہے کہ ہاں کوئی حوالہ دار نہیں ہو، بات مانو نہ مانو تمہاری اپنی مرضی، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اسی بات ہے۔ اس پر جو ہے سورہ یونس مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ ہود بھی مکی صورت ہے، اور اس کا زمانہ نزول بھی سورہ یونس کے ساتھ ہی ہے، یعنی یہ ساتھ ہی صورتیں جو ہیں آگے پیچھے نازل ہوئی ہیں، اور اس کے مضامین بھی اسی طرح کے ہیں۔ اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی مزید بتائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی آغاز میں آ گئی ہے، اور درمیان میں حود علیہ السلام کے ذریعے سے بھی بات آ رہی ہے سامنے، کہ جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر تم اللہ کے یعنی اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ
اور اللہ سے معافی طلب کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اپنا عمل درست کر لو، تو اللہ تمہیں دنیا کے اندر بہترین سامان زندگی سے نوازے گا۔ یہ جو تصور لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ دین تو صرف آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے اور آخرت کی یہ کامیابی کی نوید سناتا ہے، دنیا کا معاملہ تو بہرحال جو جس دین کی طرف گیا دنیا تو اسی وجہ کہی، یہ تصور ہے، تو اس کا تصور کو رد کیا ہے قرآن نے ہمارے سامنے متعدد مقامات پر، یہاں بھی اس بات کو دہرایا گیا ہے 2 مرتبہ۔ آغاز کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ فرمان ہے، کتاب ہے، یہ یعنی اللہ کا فرمان ہے، یہ کتاب اللہ کا فرمان ہی ہے، جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی یہ کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بیان کی، مختلف مقامات پر اس کی مختلف کہیے کہ خوبیاں اللہ نے بیان کی، بتایا ہے کہ کیا کیفیت ہے اس کی۔ ایک طرف تو یہ کہ پختہ ہیں یعنی محکم ہیں، اس کے اندر کوئی رد و بدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل دو لوگ ہیں اور مفصل ہیں، یعنی اس کی تفصیل آتی ہے، ایک بات ایک جگہ ہوتی ہے اس کی تفصیل دوسری جگہ مل جاتی ہے۔ بہرحال یہ اپنے مدعا کو بالکل واضح طور پر بیان کرتی ہے، کچرک نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا یہ کہنا کیا چاہتی ہے، یہ بتانا کیا چاہتی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بات کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ اور کیوں ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے باللدن حکیم خبیر، یعنی کسی ایرے غیرے کی طرف سے معاملہ نہیں ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں، یہ اس ہستی کی طرف سے ہے جسے ساری چیزوں کی خبر ہے، جس پر علم ختم ہے اور اس کی حکمت بھی، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا آدمی اس سے آگے کا، تو اس پر حکمت بھی ختم ہے، تو اس حکیم اور خبیر ہستی کی طرف سے ہے، تو حکمت کی باتیں ہیں اور علم کی باتیں ہیں جس کے اندر تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ ظاہر ایک ایسی بے نظیر چیز کی طرف تم التفات نہ کرو تو بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے، اس میں یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ ایک دانا و باخبر ہستی کی طرف سے ہے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ رسول کی دعوت ہوتی ہے، ہر دور میں جاری رہی، آج بھی یہ دعوت ہے، یعنی کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کی جائے۔ اور رسول کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی طرف پلٹ آؤ، تو کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا، یعنی دنیا میں تمہارے ٹھہرنے کے لیے جو وقت مقرر ہے اس وقت تک وہ تم کو بری طرح نہیں بلکہ اچھی طرح رکھے گا، اس کی نعمتیں تم پر برسیں گی، اس کی برکتوں سے سرفراز ہوگے، خوشحال اور فارغ البال رہو گے، زندگی میں امن اور چین نصیب ہوگا، ذلت و خواری کے ساتھ نہیں بلکہ عزت و شرف کے ساتھ جیو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ تمہاری اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، یعنی یہ بات ہے، ایک طرف تو آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یعنی مغفرت مانگتا ہے، دوسری طرف اس راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جاتا ہے، توبوا الیہ، یعنی پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا کیا ہے؟ صرف زبان سے تو استغفار استغفار کی تسبیح پڑھیں، لیکن گناہوں کے معصیت کے راستے پر مسلسل چلتے رہیں، اسی پر اصرار کریں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بات کیا ہے کہ آدمی اس راستے سے اپنے آپ کو ہٹائے، یعنی تبدیل کرے اپنا راستہ، معصیت سے اطاعت کی طرف آئے، یعنی انکار سے اقرار کی طرف آئے، یہ گناہوں سے چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آئے، فرما برداری عبادت کی طرف آئے، تو یہ توبوا الیہ، اس ساتھ شرط ہے۔ صرف بعض لوگ کہتے ہیں استغفار سارے مسئلوں کا حل ہے، استغفار مسئلوں کا حل ہے کب؟ توبہ کے ساتھ، اگر توبہ کے بغیر ہے تو مذاق ہے، یہ مذاق ہے جو اللہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ہم شرمندہ بھی ہیں لیکن کام وہی کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں، آپ اسی راستے پر رہیں گے جس پر ہے، شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، یعنی استغفار کرتے ہیں، لیکن زبان سے توبہ توبہ بھی کہہ دیتے ہیں مگر رہتے اسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہیں، گناہوں کی اسی راستے پر چلتے ہیں، یہ ہو رہا تھا، یہ کہتے ہیں۔ اور ظاہر جیسا جرم ویسے ہی آدمی کے وہیں سے پلٹ، جہاں غلط ہے وہیں سے پلٹنا ہے اسے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا گیا تھا کہ پہلا جو جمعہ ہے رمضان کا، اس دفعہ صدر صاحب نے کہا تھا اسے جو ہے توبہ کے لیے اور اس کے لیے اس کو منایا جائے، اس اعتبار سے اللہ سے توبہ کی بات کی جائے اور گناہوں سے معافی، اور یہ بات ہے کہ آدمی کا اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیاری نہ ہو، جو ظاہر جس مقام پر ہے، جو جس مقام پر ہے اس کے ذمے جو باتیں، وہ جو جن گناہوں کا مرتکب ہو رہا اس کو ان گناہوں سے باز آنا ہے، جس گناہ کا میں مرتکب ہوں اس سے مجھے باز آنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس مقام پر بیٹھ کر اور کسی چھوٹی سی چیز کی بات کر رہا ہو، یعنی قوم جو ہے گناہوں سے باز آ جائے،
قوم تو جس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، حکمرانوں کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، کہ انہوں نے جو اللہ کی نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، انہوں نے جو کھلم کھلا شریعت کا مذاق بنا رکھا ہے، جو کھلم کھلا انہوں نے جو ہے اس کے خلاف گویا کہ یہ محاذ لگا رکھا ہے، آپ کے سامنے دسیوں چیزیں جو غیر اسلام ہے موجود ہیں، ان کی ایک کوشش سے چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں. تو یہ پلٹنا، واپس آنا یہ ضروری ہے، ورنہ تو پھر یہ جو نتیجہ بتایا جا رہا ہے یہ نہیں نکلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی ایک طرف خوشخبری ہے، دوسری طرف ڈراوا ہے، خبردار کرنا ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب تمہیں آ جائے گا. یہ سوچ لو. آگے فرمایا دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، یعنی رسول کی بات نہ سننے کی نوبت آئے. یہ مشرکین مکہ کا معاملہ تھا. جب دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہے ہیں، کہنا آئیں گے تو کوئی بات سنائیں گے، پیادہ کرنی کا کرا جانا، راستہ پلٹ جانا، منہ ادھر کر لینا، یہ رویہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے. دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے چھپ جائیں، رسول سے چھپ جائیں. خبردار جب یہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں تو اللہ ان کے چھپے کو بھی جانتا ہے اور کھلے کو بھی. وہ تو ان بھیدوں سے بھی واقف ہے جو سینوں میں ہے. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور اس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ کہاں وہ رہتا ہے اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے. سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. یہاں یہ رزاقیت کی بات نہیں، علم کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ سارا علم رکھتا ہے، تبھی وہ رزاقیت کا ایک کام انجام دے رہا ہے کہ ہر کا ایک رزق جو ہے اس کی جگہ پر پہنچا رہا ہے. آگے فرمایا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا. یہ دنیا جو بنائی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو پیدا کرنا، انسان کو بھیجنا، اور انسان کے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اس کی آزمائش. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھا جائے تم میں کون اچھا عمل کرتا. خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ ملک میں فرمایا ہے کہ موت و حیات کو ہم نے تخلیق کیا اس لیے کہ دیکھیں تم میں کون اچھا عمل کرتا. تو یہ مضمون بھی کئی مرتبہ سامنے آئے گا. یعنی دنیا میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم عمل کیسا کرتے ہیں، کون سے موقع پر کیا عمل اچھا ہے کیا برا ہے، یہ سب ہمیں اللہ نے بتایا. یعنی اچھے عمل کا تعین کہاں سے ہوگا، کون کرے گا، قرآن و سنت کی بنیاد پر ہمارے سامنے یہ بات آئے گی اس موقع پر یہ عمل اللہ کی طرف سے احسن ہے. اللہ نے بیان کیا یہ احسن عمل ہے، اور اپنی طرف سے آدمی کرے گا تو ظاہر احسن سے دور چلا جائے گا. تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اس موقع پر کیا عمل ہمیں کرنا چاہیے، کیا موقع، کیا اس عمل کا متقاضی ہے، کیا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے. یہ قرآن و سنت ہمارے سامنے بات رکھتے ہیں کہ جو دین کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل پیرا ہونا یہی احسن و عملہ ہے. تو یہ اللہ نے کہا آزمائش ہے یہ. اب تمہارے سامنے راستے دونوں کھلے ہوئے، چاہے تم بندگی نفس کی طرف چلے جاؤ یا بندگی رب کی طرف چلے جاؤ، چاہے تم پیٹ اور نفس کی طرف جھک جاؤ یا غیرت مندی کے ساتھ دین کے مطابق فیصلے کرو. یہ احسن و عملہ کیا ہے یہ سب کی سمجھ میں خود آئے گا اگر قرآن و سنت پر تمہاری نظر ہے اور تھوڑی بہت غیرت ایمانی ہے تو سمجھ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے آزمائش ہے. فرمایا اب اگر اے نبی تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صحیح جادوگری ہے، یہ تو جادو کی باتیں کرتے ہیں، مر گئے دوبارہ زندہ ہو گئے، یہ تو جادو کی بات ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے تو سارے درندر پار ہو گئے. پھر وہ بھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. اس عیب سے پاک اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اور نیکوکار ہیں وہی ہے جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی. یعنی انسانی شخصیت کی جو بات ہو رہی ہے، کچھ لوگ ہیں ذرا سی تکلیف آئے تو ہاتھ پیر ڈال دیتے ہیں، کوئی خوشی آ جائے کچھ مل جائے تو آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں. یہ کردار کی کمزوری یعنی تھوڑدلا پن ہے. اس کے مقابلے میں مضبوط کردار کے جن کے اندر سمائی ہوتی ہے ہر بات کی، ہر چیز کو جو ہے وہ اس کے مطابق انگیز کرتے ہیں، جو طرز ہمارے وہ اختیار کرتے ہیں، تو وہی لوگ ہیں جو ایمان لا کر صبر یعنی حوصلے کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. نہ انہیں کہیے کہ نعمتیں آپے سے باہر کرتی ہیں، نہ مشکلات جو انہیں کہیے کہ اس طرح سے ان کے جو ہے حوصلوں کو ختم کر دیتی اور حواس ساختہ کرتی ہیں. یہ بات بیان ہوئی ہے. آگے فرمایا
ایسے نیکوکار ہیں کوئی ہے جن کے لیے درگزر بھی ہے بڑا اجر بھی. تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہیں، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی کی 10 صورتیں تم بنا لاؤ. اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو. یہاں 10 صورتیں کہاں ہے، اور آگے سورہ یونس میں پیچھے جو پڑھ کر آئے وہاں 1 صورت کا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے پہلے 10 کا 10 نہیں، چلو ایک ہی بنا لاؤ. یعنی وہاں پر ہی بات ہوئی، اس کا مطلب پہلے یہ بات آئی بعد میں وہ آئی. آگے فرمایا اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے، یعنی اس کام میں تمہاری مدد نہیں کرتے، تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم تسلیم کرتے ہو، پہلے تسلیم ہم کرتے ہو؟ جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی یہ بات جو بیان ہوتی ہے، یہ بھی کئی مرتبہ آئی ہے کہ دنیا میں جو انسان صحیح و جہد کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس دنیا کے صحیح و جہد اس کی اس بنیاد پر ضائع نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے. دنیا میں کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. جو بھی کام اس کے لیے اس کے حسب حال جو کام کرنا ہے، جو اس کی ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہے، اس تقاضے پورے کرتا ہے، دیتا ہے دنیا کے اندر. لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، اس لیے کہ اس نے آخرت کے نیت سے اور آخرت کی بنیاد پر کام کیا ہی نہیں ہے. اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کی ہر کارگزاری آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہوتی ہے، یعنی تو اس کا نتیجہ آخرت میں بھی نکل کر ان کے سامنے آتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ فرق ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دنیا پرست اور آخرت پرست کے فرق کی بات ہے. تو فرمایا کہ آخرت میں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب بلیا پیٹ ہو گیا. اس لیے جو دنیا میں بنایا وہ دنیا میں رہ گیا، ختم. بڑی بڑی جو کچھ بھی انہوں نے ترقیاں کی ہوں، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، یعنی آخرت میں اس کا کوئی وزن نہیں ہے. پھر بڑا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اس میں جو مضمون ہے، یہ مضمون بھی رسولوں کے حوالے سے بار بار آئے گا کہ پہلے سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ شرک کا جو مکے میں ہو رہا تھا، بت پرستی تھی، سارے معاملات تھے، تو جو سلیم العقل لوگ تھے سمجھتے تھے سب غلط ہے. یہ سب یہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنانا، انہیں کو پوجنا، ان کا اختیار کیا ہے، ان کا کیا کارگزاری ہے، آسمان زمین کائنات کس نے بنائی ہے، کیا ہے، یہ ان کے بس کی بات ہے، انہیں تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. تو غرض یہ کہ یہ اور جانتے کہ یہ کسی ایک ہستی کا معاملہ ہے جس نے سب کچھ کیا ہے، اور اسی کے پاس اختیار ہے کہ سب کچھ دیکھ کے کائنات کی حقیقتوں کو وہ ایک نتیجے پر پہنچے ہوتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے نبوت آ جاتی ہے، اور پھر یہ پیغام وہاں سے آتا ہے کہ ہاں واقعہ یہی ہے، یہ سب کچھ نہیں، اصل خالق مالک اللہ رب العالمین ہے. ظاہر سی بات ہے ان کو اس کے اپنے جو کائنات میں دیکھ رہے تھے اسی کی تائید مل جاتی ہے، ان کے سامنے مل جاتی ہے اس پیغام سے، تو پھر وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں. لیکن یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل و خرد رکھتے ہیں، کائنات پر غور کرتے ہیں. ابتداء معاملہ ان کا ابتداء میں باقی لوگوں کو پھر بات آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، دعوت کا مرنا ہوتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے، وہ لوگ بھی مان لاتے ہیں. تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا. اور بیچ میں اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے یعنی اس بات کا، تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے. بس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا. سنو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا. وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے، نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا. ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے.
اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، اقبتوا الی ربہم، یعنی اس کے وفادار ہو کر رہے، ادھر ادھر دوڑے نہیں، اپنے رب سے وابستہ رہے، اسی پر توکل کیا، اسی پر بھروسہ کیا، اسی سے دعائیں مانگی، اسی کی عبادت و بندگی کی، اپنے رب ہی کو ہو کر رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا اور بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ یعنی جس کے پاس قرآن و سنت کی دلائل موجود ہیں اور جو اپنی عقل سے بھی کام لیتا ہے، حقیقت کو آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے، کائناتی حقیقتوں کو، تو وہ بہرحال حقیقت کی طرف رہنمائی پالے گا۔ اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، یہ کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے اور دنیا میں ہماری آزمائش ہے اور آخرت ایک دن واقع ہونے والی ہے جس میں ہر آدمی اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جس سے وہ پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔